السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم ہمارے فارسی نصاب کا 5واں سبق گرمائش جہانی، جسے ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں، وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی برق رفتار ترقی سے جہاں انسان کو بے شمار فائدے حاصل ہوئے ہیں، وہیں اس زبردست نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ مختلف قسم کی انڈسٹریز، فیکٹریز اور مشینوں سے نکلنے والے جو اسموک اور دھوئیں ہوتے ہیں، اس سے زمین کے ٹیمپریچر کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ درجہ حرارت جو ہے، جس کو فارسی میں دمہ کہتے ہیں، اس کو بے اضافہ کر دیا ہے، اور اسی دمہ اور اس درجہ حرارت سے ہونے والے اضافے کی وجہ سے زمین پر کئی مسائل پیدا ہو گئے ہیں، جیسے ایئر پولیوشن، واٹر پولیوشن، ساؤنڈ پولیوشن۔ تو اس سبق میں زمین کے درجہ حرارت میں ہونے والا جو اچانک جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، اس سے انسانی زندگی کتنی افیکٹ اور کتنی متاثر ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ہم کو بتایا گیا ہے۔ اس کے ریزنس اور اس کے کازز بتائے گئے ہیں۔ جیسے کچھ الفاظ بار بار اس سبق میں آئیں گے، اس کی میننگ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ جیسے گاز جو ہے، یہ فارسی میں گیس کو کہتے ہیں۔ یخچال ریفریجریٹر کو کہتے ہیں، اور یخچال ہائے طبعی یہ گلیشیئرز کو کہتے ہیں، برفانی تودے کہتے ہیں۔ اسی طرح اوقیانوس سمندر کو کہتے ہیں، اور گل خانہ جو گرین ہاؤس گیسز ہوتی ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، اس کو کہتے ہیں، اور جنگل زدانی ڈیفارسٹیشن کو کہتے ہیں، یعنی جنگلات کو کاٹ دینا۔ یہ الفاظ آپ کو بار بار آئیں گے، جس پر یہ سبق گھوم رہا ہے۔ چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ یا کرۂ زمین کا گرم ہونا یہ ایک ایسا رجحان ہے جس کی وجہ سے زمین اور سمندروں کی سطح کے اوسط درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے۔ گرمائش جہانی، گلوبل وارمنگ یا گرم شدن یا زمین کا گرم ہونا نام پدید است، یہ ایسا رجحان ہے کہ منجر با افزائش میان گیند دمہ یعنی درجہ حرارت زمین و سطح اوقیانوس اور سمندر کی سطح کو ہا شدہ است، یعنی اس میں سمندروں کی سطح کے اوسط درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ 100 سالوں میں زمین غیر معمولی حد تک گرم ہو چکی ہے۔ گزشتہ 100 سال گزشتہ کرۂ زمین بطور غیر طبعی غیر معمولی حد تک جو ہے وہ گرم ہوئی ہے، جو لگ بھگ 0.74 سیلسیس گرم ہوئی ہے زمین۔ کچھ سائنٹسٹ کا خیال ہے، دانش مندان سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 20ویں صدی کے آخری 2 دہائیوں یعنی گزشتہ 400 سالوں میں یہ زمین سب سے زیادہ گرم ہوئی ہے۔ برخے از دانش مندان متعقدند، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہائے پایان قرن 20 یعنی پچھلے 400 سالوں میں کہ پچھلے 2 دہائیوں میں گرم ترین سال ہے اخیرہ بودست، کہ آخری 2 دہائیاں یہ پچھلے 400 سالوں میں بہت سب سے گرم رہی۔ ایسا لگتا ہے کہ جتنی انڈسٹریل ریولوشن ہے، صنعتی سرگرمیاں ہیں، وہ اسی مسئلے کو پیدا کرنے میں مؤثر ہوئیں۔ بنظر میرست فعالیت ہے صنعتی وہ ایجاد را یہ مشکل بسیار مؤثر بودند، سب سے زیادہ اس میں حامل جو ہے اس کو افیکٹ کیا ہے وہ انڈسٹریز نے کیا ہے، اور زمین کو گرمانے میں مدد فراہم کر رہی ہیں۔ سب کمک بسیار مؤثر بودند، وہ گرم شدہ کرۂ زمین کمک میں کند، اور اسی وجہ سے زمین جو ہے وہ گرم ہو رہی ہے، انڈسٹریز کی وجہ سے گلوبل وارمنگ بڑھ رہا ہے۔ سن 1880 کے آغاز سے ہی زمین کے درجہ حرارت کی پیمائش کی شروعات ہو چکی تھی۔ سال 1880 اندازہ گیر دمائے ہوائے کرۂ زمین آغاز شدہ است، اور یہ اب تک جاری ہے، یعنی حرارت تاکنوں نیر ادامہ دار ابھی تک جاری ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 21ویں صدی میں زمین کا درجہ حرارت کا بڑھنا یعنی گلوبل وارمنگ شدید خشک سالی کا سبب بنے گا۔ ہم چنی گفتات یہ بھی کہا گیا ہے کہ گرم شدن کرۂ زمین کا درجہ حرارت کا بڑھنا در سال جو ہے یہ 21ویں صدی میں باعث خشک سالی شدید گرمائے سوزان و طوفان ہائے وحشتناک خواہشت، صرف زمین کا حرارت ہی نہیں بڑھے گا بلکہ خشک سالی بھی آئے گی، اور طوفان بھی آئیں گے، اور وحشتناک طوفان آئیں گے، اور جھلسا دینے والی گرمی بھی ہوگی جو ہم آج کل محسوس کر رہے ہیں۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ خلا میں گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں اضافہ ہوا ہے، اور زمین کا درجہ حرارت بڑھنے میں ڈائریکٹ ریلیشن راست تعلق ہے۔ تحقیقات نشان میدان کہ نخستی عامل بین افزائش میزان گاز ہائے گل خانہ موجود در اتمسفر با گرم شدن
کر رہا ہے ارتباط مستقیم وجود دار۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ گرین ہاؤس گیس جو ہے غازۂ گلخانہ، اس کے اخراج میں اضافے اور زمین کا درجہ حرارت بڑھنے میں بالکل ارتباط مستقیمی ہے، دونوں ایک دوسرے سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے، جس کی ایک اور وجہ جنگلات کی کٹائی بھی ہے۔ جنگلات زدائی کہتے ہیں ڈیفارسٹیشن، دومین عامل است، یہ بھی اس کے ایک اہم وجہ ہے۔ ایک سبب لاکھوں ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج، من عامل تولید ملین ہا ٹن گیس کاربن ڈائی آکسائڈ است، اس کی یہ بھی ایک ٹیمپریچر کی وجہ ہے۔ اکیلے ہمارے ملک سے سالانہ 2274 ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتا ہے، وہ تنہا در کشور ماہ ہمارے ملک سے سالانہ 2274 ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ تولید میں شود، اس سے خارج ہوتا ہے۔ اس سے کتنی پھر گرمی بڑھتی ہوگی۔ زمین کا درجہ حرارت بڑھنے سے دنیا کے مختلف حصوں میں گلیشیئرز یعنی برفانی تودوں کے اندرونی درجہ حرارت کو بڑھا دیا۔ یہ گلیشیئرز کا مینٹین رہنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ابھی حرارت کی وجہ سے وہ پگھل رہے ہیں۔ گرم شدہ نے زمین باعث شدہ است، یہ زمین کا درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے دمائے داخلی دنیا کے مختلف حصوں میں جو یخچال ہائے طبعی جو گلیشیئرز ہیں، برفانی تودے ہیں، در نقاط مختلف جہاں جملہ یخچال ہائے واقع در شمال گاہ و جنوب گاہ و چین و افزائش پیدا کند در نتیجہ بآب شدن تدریج حجم زیادہ از ذخائر این یخچال ہا ذوب شود۔ ہاں کہ زمین کا درجہ حرارت بڑھنے سے دنیا کے مختلف حصوں میں جو گلیشیئرز تھے یعنی برفانی تودے ہیں، اس کے اندرونی درجہ حرارت بڑھ گیا ہے، جس میں شمالی، جنوبی اور چین کے جو برفانی تودے ہیں، گلیشیئرز ہیں، وہ بھی شامل ہیں، اور ان کے درجہ حرارت میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ آہستہ آہستہ پگھل رہے ہیں۔ ہاں یہ ذخائر جو ہیں پگھل رہے ہیں۔ یہ مسئلہ از آجا حائز اہمیت است کہ این یخچالہ بخش عمدہ از ذخائر آب آشامیدنی جہارہ تشکیل میں دہد، اور اب ان برفانی تودوں کے ذخیروں کی بڑی مقدار آشامیدن پگھل گئی ہے، اور یہ مسئلہ کافی اہم ہے کیونکہ برفانی تودے دنیا کے پینے کے پانی کے ذخائر کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق صحت بخش پینے کے پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، اور غیر صحت بخش پینے کے پانی کے ذخائر بیماریوں کا خطرہ جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ اس کو ہم کہیں گے ای منابع آشامدی سالم مروبہ کاہش می گزارد و احتمال شوئے بیماری ہا کے از طریق آب آشامدی ناسیلم شوئے می یابند بیشتر می شود۔ غیر صحت یاب بخش پانی کے ذریعے بیماریوں کا خطرہ پھیل رہا ہے، اور یہ خطرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمین کے درجہ حرارت بڑھنے سے پینگوئن نام کی جو مخلوق ہے، اس کی تعداد میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے۔ اور عالمی صحت عامہ یعنی WHO کے مطابق بیماریوں کی پھیلاؤ اور آب و ہوا میں 2 لاکھ زمین کا اور آبادیوں میں جو ہے وہ بدلاؤ زمین کا حرارت بڑھنے کی وجہ سے ہے۔ یہ جو ہے گرمائش زمین ہمچنی تاثیر با سزائے در کاہش تعداد جوجہ پینگوئن ہادارت، پینگوئن کی تعداد میں بہت کمی ہوئی ہے، اور برق بر آوردہ سازمان بہداشت جہان بیماری ہائے کہ از تغیرات اقلیمی و گرم شدن زمین ناشے می شود۔ اور عالمی صحت کے مطابق WHO کے مطابق بیماریوں کے پھیلاؤ اور آب و ہوا میں بدلاؤ زمین کا حرارت بڑھنے کی وجہ سے ہوا۔ اب ایشیا میں ہر سال 80,000 لوگ مر جاتے ہیں درجہ حرارت کی بڑھنے کی وجہ سے۔ کہ ہر سالہ باعث مرگ و میر 80,000 نفر در کشور ہائے ایشیا میں میشود مقامات سازمان ملل تاکنو چندی بار دربارہ پیامدے گرم، اور UNO جو ہے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے جو عہدیدار ہیں، انہوں نے بار بار عالمی درجہ حرارت میں اضافہ جو ہے شدن زمین ہشتد و اضافے کے نتائج سے وہ خواستار اقدام فوری اعضاء این سازمان در جلوگیری از ان پدیدہ شدہ اند، اور بار بار انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اس کو جلوگیری یعنی اس کی روک تھام کی جائے، اور اس تنظیم کے ممبران نے اس کی روک تھام کے لیے فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کس نے؟
سازمان بہداشت جہانی یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو ہے اس کے تدارک اور اس کے روک تھام کا گلوبل وارمنگ کا مطالبہ کیا۔ تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ کس طرح گلوبل وارمنگ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، جس میں گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، گرین ہاؤس گیسز کا اخراج ہو رہا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بہت بڑھ گیا ہے۔ اکیلے ہمارے ملک سے 2274 ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتا ہے، جس سے ہم جو ہے نہ صرف صوتی آلودگی، ہوائی آلودگی کا شکار ہو رہے ہیں، پانی کی آلودگی کا شکار ہو رہے ہیں۔ 400 سال میں آخری 2 دہائیاں جو ہے وہ سائنسدانوں نے بہت ہی گرم بیان کیے۔ اس کا نتیجہ ہم یہ آخری 2 دہائیوں میں دیکھ رہے ہیں، یعنی سن 1980 سے 90، 90 سے 2000، یہ جو 2 دہائیاں آخری جس میں ہم جی رہے ہیں، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر موسم میں جو ہے وہ پنکھے چل رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں 3 مہینے پنکھا چلا کرتے تھے، لیکن آج ہر موسم میں پنکھے چل رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے گلوبل وارمنگ کی۔ بچوں آئیے گلوبل وارمنگ اس چیپٹر کی ایکٹیویٹیز کو سالو کرتے ہیں۔ خالی جگہ پر کیجیے۔ کرۂ زمین بطور غیر طبعی حدود درجہ حرارت سیلسیس گرم تر شدہ است۔ دوسرا، گرم ہائے سوزان و طوفان ہائے وحشتناک خواہش شد۔ تیسرا، جنگلات زدائے دومین عامل است۔ چوتھا، سومین عامل تولید ملین ہاتن گیس کاربن ڈائی آکسائڈ است۔ پانچواں ہے تنہا در کشور ماہ سالانہ 2274 ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ تولید میں شد۔ اشاروں کی مدد سے معمہ حل کرنا ہے۔ پہلا ہے دائیں سے بائیں، گیس کو کہتے ہیں گاز، اور ولادت کو کہتے ہیں تولید، اور ریفریجریٹر کو ہم نے بتایا آپ کو یخچال، اور ایک آبی پرندہ ہے پینگوین ہے نا، سوری ادارہ کو چوتھا ہے ادارہ کو کہتے ہیں سازمان، اور پانچواں ایک آبی پرندہ ہے پینگوین، اور اوپر سے نیچے میں ایک ہے گرین ہاؤس کو کہتے ہیں گل خانہ۔ ٹھیک ہے، اس طرح جملے کو مکمل کرنا ہے۔ گرمائش جہانی یا گرم شدن زمین نام پدیدہ است۔ دوسرا، برخی از دانشمندان معتقدند کے دا ہائے پایانی قرن 20 گرم ترین سالہ 400 سال اخیر بودا است۔ تیسرا، از سال 1880 اندازہ گیری دمائے ہوائے کرۂ زمین آغاز شدہ است۔ چوتھا، این مسئلہ از آنجا حائز اہمیت است کہ این یخچال ہا عمدہ از ذخائر آب آشامیدن کے جہارہ تشکیل می دہد۔ پانچواں، گرمائش زمین ہمچنی تاثیر بسزائے در کاہش تادہ جوجہ پینگوین ہا دارد۔ ہدایت کے مطابق عمل کیجیے۔ جملوں کو مکمل کرنا بہت آسان ہے۔ آدھا جملہ آپ پیسج سے پڑھ کے آدھا جملہ آپ انکمپلیٹ والا لکھ سکتے ہیں۔ ہدایت کے مطابق عمل کیجیے میں سوال ہے، نام گاز ہائے مہلک بنوسید جو ہے وہ خطرناک جو ایک گیس ہے اس کا نام لکھیے، کاربن ڈائی آکسائڈ۔ عوامل گرمائش جہانی را بینوسید، گلوبل وارمنگ کے لیے کون کون سے عوامل جو ہے وہ رسپانسیبل ہیں، اس میں ہے کاربن کا CO2 کا اخراج، اور کارخانوں کی سرگرمیاں، جنگلات کی کٹائی، اور گرین ہاؤس گیسز کا اخراج۔ اور تیسرا ہے نام یکے جاندار آبیرا بنوسید کے در سبق آیت۔ اس سبق میں ایک جاندار کا نام آیا، اس کا نام لکھیے، وہ جاندار ہے پینگوین۔ اس کے بعد جملوں میں استعمال کیجیے افزائش کا جملوں میں استعمال ہے، طے چند سال گزشتہ درجہ حرارت افزائش یافتہ است۔ تو کچھ سالوں میں دنیا کا ٹیمپریچر بہت بڑا ہے۔ ایجاد در زمانے حکومت مسلمانان بسیار از ایجادات علمی صورت گرفت۔ مسلمانوں کے زمانے میں کافی ساری ایجادات ہوئی ہیں۔ آغاز، ہر کار باید بنام خدا آغاز سے ہوتا، ہر کام کا ہم نے خدا کے نام سے آغاز کرنا چاہیے۔ کشور، ملک، ہندوستان کشور من است، ہندوستان میرا ملک ہے۔ ذخائر آب روز بروز حال کاہش، پانی کے ذخیرے روز بروز کم ہو رہے ہیں۔ سبق سے واو عطف والے الفاظ لکھیے، سوزان و طوفان، مرگ و میر وغیرہ وغیرہ، آپ دیکھ لیجیے۔ اگلا سوال ہے، زمین کا درجہ حرارت بڑھنے سے ہونے والے نقصانات اپنے الفاظ میں لکھیے کہ کیوں گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے۔ CO2 کا اخراج ہو رہا ہے، کارخانوں کی سرگرمیاں ہیں، جنگلات کی کٹائی ہے، گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج ہو رہا ہے، خشک سالی ہو رہی ہے، پینے کے پانی کے ذخائر میں کمی آ رہی ہے، سطح زمین پر شدید گرمی پڑ رہی ہے، طوفان آ رہے ہیں، اور گلیشیئر بہت تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ یہ گلیشیئرس قدرتی طور پر ماحول کو مینٹین رکھنے کے لیے ہیں، لیکن اب وہ گرمی کی وجہ سے پگھل رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے برسات بے موسم آ رہی ہے، اور سارے موسموں کا جو ہے بیلنس وہ بگڑ گیا ہے۔
ये दीज आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ओके, देन दरसी इबारत का तर्जुमा कीजिए, तर्जुमा करना है। जैसे यहाँ पे है मकामात साजमान मिलल ताकुन चंदी दरबार प्यामदहा गर्मशुदा ज़मीन हशदा दादा अंद वो खास्तार अकदाम फौरी आज़ाई सामान दर्जिलुगरी पदीदा शुदा अंत। हाँ, ये भी पढ़ा है हमने कि यूए जो अहदेदारान हैं उन्होंने WHO के अहदेदारान ने बार बार आलमी दर्जे हरारत में इजाफे के नतीजे से ख़बरदार किया है कि उन्होंने इस तंजीम के मेम्बरान से इसकी रोकथाम के लिए फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। एक असाइनमेंट है इसमें, पेंगुइन के मुतालिक मालूमात तस्वीर जमा कीजिए। तो ये आपका कलेक्शन इन्फॉर्मेशन है। तो उम्मीद है कि बच्चों ये ग्लोबल वार्मिंग जो है, गर्माइशी जहानी, ये सबक आपके समझ में आ गया होगा। आप इसकी एक्टिविटीज़ भी हमने हल करके आपको बता दी हैं। अस्सलाम वालेकुम।